نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ لیکن وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تو پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئے گی۔ حالات کبھی ہمارے ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے، اور تکلیف میں لگائی ہوئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائیں۔ اور اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ اور جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، تو پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو، اور صبر سے بندہ نکھرتا ہے اور سنورتا ہے، اور اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے۔ اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹزم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ تو بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے۔ جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جسے قرآن کہتا ہے کہ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بس زندگی میں آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ دعاؤں کے معاملات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور اس کی مصلحتوں سے ہوتا ہے، اور اللہ صرف اپنی طاقتوں کے ساتھ آپ کے حالات کو اچھے سے برا یا برے سے اچھا نہیں کرتا، اور اللہ صرف اپنی حکمتوں کے ساتھ آپ کی سختیوں کو آسانیوں میں یا آپ کی آسانیوں کو سختیوں میں نہیں بدلتا۔ آپ کو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، پھر ہی اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آپ پر بندشیں نہیں لگائی، اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے خود مختاری بخشی ہے کہ آپ جو چاہیں اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، تو پھر ان کے برے نتیجے پر بھی اللہ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر اگلی 4 نمازوں کی توفیق جب ہی ملے گی نا جب پہلی ایک نماز پڑھی ہوگی، اور قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا جب روز اسے پڑھنے کی کوشش ہوگی، اور نیتیں عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ ایک نماز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کے لیے بلا لے گا،
تو پھر اللہ واقعی آپ کو اگلی نمازوں کی طاقت دے دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں؟ کون رب؟ تو سنو، وہ رب جو دو جہانوں کا بادشاہ ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک ارض سماوات ہے، معبود برحق، صاحب عزت و جلال۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو۔ پھر وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو اور راستے تلاش کرتے رہتے ہو، لیکن تمہیں راستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی باہر نکلنے کا، تو تمہیں وہ اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو ویسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تھک جاتے ہو نا تم، تو پھر اس کی رحمت کی چادر ہی تمہیں پناہ دے سکتی ہے، اس لیے وہ تم پر رحم کرتا ہے۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نصیحت پکڑ لو، شاید ابھی تم اس کے پاس آ جاؤ، اور جب تم نہیں آتے تو پھر وہ انہی لوگوں، اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف ہو کوئی بھی، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کرایا کرو سب کچھ، خود مت سلجھایا کرو، اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا کرو، پھر مالک جانے اور اس کے کام۔ ہاں، محبت کرتا ہے نا تم سے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو، وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے، تو ہاں سنو، کیوں کہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ تم لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے کہ اسے کیا اچھا لگے، اسے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے بہیں؟ نہیں، کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے۔ اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ اس پر یقین کر کے ایک بار دیکھنا ضرور۔ ہاں، اپنے سارے غم، سارے آنسو، سارے کے سارے سب رب کے در پر بہا لینا۔ تمہیں روکے گا نہیں، ڈانٹے گا بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوگا، تھکے گا بھی نہیں۔ تم بتاتے بتاتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب کچھ بتا دو گے۔ مذاق بھی نہیں اڑائے گا تمہاری کسی بات کا، تمہیں اپنی بات ختم کرنے کا بھی نہیں کرے گا، بس خاموشی سے چپ چاپ سنتا رہے گا، اور کسی کو تمہاری باتیں بتائے گا بھی نہیں، بلکہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے گا۔ اور جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دیکھنا کہ وہ تمہیں کیسی اپنی پیاری سی میٹھی سی رحمت والی آغوش میں لے لے گا، اور تمہیں میٹھی سی پیاری سی نیند سلائے گا۔